الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، 7 اکتوبر کو ہم نے ایک آڈیو وائرل کی تھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی مولانا سعد صاحب کو نصیحت کے تعلق سے۔ جو باتیں مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے ہدایات میں، اپنی نصیحتوں میں کہی تھی، ان میں کچھ باتیں جواب طلب تھی۔ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ تسلیم کر لو کہ دعوت کے 2 حصے ہو گئے ہیں اور دونوں کے دونوں مطلق حق ہیں۔ ہم نے ان کا جواب مانگا تھا، 7 دن کا وقت دیا تھا۔ آج تقریباً 14 اکتوبر ہے، 7 دن پورے ہو گئے، لیکن نہ کوئی جواب ملا، نہ کوئی سوشل میڈیا پر جواب کو وائرل کیا گیا، بلکہ ہماری زبان میں کہیں گے کہ جو اندھ وقت ہے، جو صحیح غلط کو نہیں سمجھتے، انہوں نے بہت سارے نیگیٹو کمنٹس کیے، اور سارے کے سارے کمنٹس ہم نے پڑھے اور پتہ چلا کہ ماشاءاللہ امت کے ایک بہت بڑے طبقے تک اللہ نے ہماری بات پہنچائی۔ صرف عمارت والوں نے نہیں بلکہ شورا والوں نے بھی سنا اور انہوں نے اپنا تاثر دیا۔ لیکن عجیب بات دوستو یہ ہے کہ ایک بھی آدمی، چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، ہماری بات کا جواب نہیں دے سکا۔ اور یہ بات صرف ایک ہفتے کی نہیں ہے، بلکہ 2016 سے لے کر 2024 تک تقریباً 8 سال سے ہم جواب مانگ رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند سے بھی مانگ رہے ہیں اور دیوبند سے تعلق رکھنے والے سارے علماء اور مفتیان کرام سے ہم اس کا جواب مانگ رہے ہیں، لیکن آج تک اس کا جواب ندارت ہے، اور ہمیں امید ہے بلکہ یقین ہے کہ اس کا جواب ہے ہی نہیں۔ یہ قیامت تک نظام شرعیت کو قرآن، حدیث اور سیرت سے ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر ان سے دلیل مانگی جاتی ہے تو صرف ایک جملہ ان کی زبان پر ہوتا ہے، ہمارے بڑے، ہمارے بڑے، ہمارے بڑے۔ یعنی ہمارے بڑے غلط نہیں ہو سکتے، 40 سال سے جنہوں نے قربانیاں دی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتے، جنہوں نے تبلیغ میں ہڈیاں گھلائی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ تو میں اپنے بیانوں میں اکثر کہتا ہوں، آپ آن ریکارڈ اس بیان کو سن سکتے ہیں کہ جب 40-45 سال قربانی دینے والے غلط نہیں ہو سکتے، تو جن کی 4 اور 5 نسلیں دعوت کے کام میں لگ گئی، وہ کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں، وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ آپ خود سوچیں، ایک اللہ کے ولی کے خاندان کی، ان کے نسلوں کی، بلکہ 7 نسلوں تک، سورہ کہف کی تفسیر میں ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا جو باپ نیک تھا وہ پہلی پیڑھی میں نہیں 7ویں پیڑھی میں کوئی اللہ والے گزرے تھے۔ ان کی نیکی اور ان کی ولایت ان کی نسل کی 7ویں پیڑھی میں کام آئی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار کو سیدھا کر دیا جس دیوار کے نیچے ان یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ تو یہ تو اللہ کا نظام ہے قرآن اور حدیث سے کہ ایک اللہ کے ولی کی 7 نسلوں تک حفاظت ہوتی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے کمزور ولی تھے، یا ان کی ولایت اتنی ناقص تھی کہ 4تھی نسل گمراہ ہو گئی۔ عجیب بات ہے، 40 سال والے غلط نہیں ہو سکتے، 4 پیڑھی والے اور 4 نسل والے غلط ہو سکتے ہیں۔ بس ان کے پاس یہی دلیل ہے، نہ ان کے پاس قرآن ہے، نہ ان کے پاس حدیث ہے، نہ ان کے پاس سیرت ہے۔ ہمارے گجرات کے ایک بہت بڑے ذمہ دار ساتھی جو اس وقت اطاعت میں کام کر رہے ہیں، انہوں نے کارگزاری سنائی کہ گجرات کے ذمہ داروں نے ہمیں بلایا اور ہمیں بلا کر بٹھایا اور بات کرنی شروع کی، تو نہ کوئی قرآن، نہ کوئی حدیث، نہ کوئی سیرت، نہ کوئی دلائل، بس ایک ہی جملہ، آپ کو ہم پر اعتماد ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا ضرور مولانا آپ پر اعتماد ہے۔ تو کہا کہ اگر اعتماد ہے تو ہم نے ایک قدم اٹھایا ہے، اس قدم میں ہمارا ساتھ دو۔
ارے بھائی اعتماد کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہر غلط کام میں ہم تمہارا ساتھ دیں، ہر غلط بات میں ہم تمہاری تائید کریں، یہ اعتماد کی تشریح ہوتی۔ بلکہ میں تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، چاہے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دعوت و برکاتہم غلطی کریں، چاہے مولانا احمد لاڈ صاحب غلطی کریں، چاہے مولانا سعد صاحب غلطی کریں، یا کوئی بھی غلطی کریں، غلط کو غلط بولنے کا حق ہر مسلمان کے پاس ہے۔ بلکہ ان بزرگ کی اور ان اللہ والوں کی اور ان خلیفہ کی حفاظت اس میں ہے کہ ان کو ٹوکنے والے موجود ہوں۔ اور ایک عجیب بات کسی نے ابھی ایک 22 منٹ کی آڈیو وائرل کی، وہ ہماری آڈیو کے جواب میں تھی، لیکن جواب میں کوئی حدیث نہیں، کوئی حوالہ نہیں، کوئی سیرت نہیں، بس ہمارے بڑے ہمارے بڑے ہمارے بڑے۔ میرے دوستو ایک بات یاد رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اہل علم کی قدر ہے، وہ ہمارے سر آنکھوں کے تاج ہیں، لیکن علماء یہ ایک پروفیشنل ورڈ نہیں ہے کہ جو 7 سال لگاوے وہی عالم، جو بخاری ترمذی ابو داؤد پڑھے وہی عالم۔ برائے مہربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی کوئی نصاب بھی نہیں تھا، نہ اس زمانے میں بخاری تھی، نہ ترمذی تھی، نہ نسائی شریف تھی۔ وہاں تو ایک قبیلہ آتا تھا، دین سیکھتا تھا، اور 15 دن میں، مہینے میں ایسا دین سیکھ لیتا تھا کہ اللہ کے نبی کہتے تھے کہ قریب ہے کہ یہ سارے کے سارے فقیہ بن جائیں۔ اس زمانے میں دین مسجدوں سے سکھایا جاتا تھا۔ اس لیے میرے دوستو آپ دھوکے میں نہ پڑیں، آپ بات کو صحیح سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب چاہے مفتی تقی عثمانی صاحب کہیں یا اور کوئی کہیں، جب تک بات قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہوگی ہم اسے قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ امارت 100% سیرت، سنت اور حدیثوں سے ثابت ہے، اور شرعیت 100% کمیونسٹ نظام ہے، غیروں کا وضع کردہ نظام ہے۔ نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ سیرت میں کہیں بھی اس کی کوئی مثال نہیں، قسم خدا کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ابھی حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب نے جو ساؤتھ افریقہ کے ذمہ داروں کے نام خط لکھا، اس میں حضرت نے صاف لکھا کہ شورا امیر کے تابع ہوتی ہے اور شورا بنانے کا حق صرف امیر کو ہے۔ اور الحمدللہ حضرت جی مولانا سعد صاحب نے اپنے 8 آدمی کی شورا نظام الدین میں بنائی ہوئی ہے، اور وہ ساری شورا مل کر حضرت کو مشورہ دیتی ہے، اور حضرت ان کے مشورے سے کام کرتے ہیں۔ ہمارے پاس امیر بھی ہے، اور ہمارے پاس امیر کی ماتحتی والی شورا بھی ہے، جو سراسر نظام اسلامی ہے، اور جو سراسر اسلامی سسٹم کے تحت چل رہا ہے۔ ہم اسی کو مانتے ہیں اور اسی پر چلتے ہیں۔ ہم نہ کسی کے اندھ بھکت ہیں اور نہ کسی کے فالوور ہیں۔ ہم نے تو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اللہ کا حکم اور پیارے رسول کا طریقہ یہ اصل ہے۔ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر جس کی بات میل کھائے گی ہم اس کی بات کو قبول کریں گے، اور چاہے دنیا کا بڑے سے بڑا عالم ہو، اور چاہے دنیا کا بڑے سے بڑا مفکر ہو، اور چاہے دنیا کا بڑے سے بڑا کیا کہتے ہیں کہ اللہ والا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کی بات دیکھو دھیان سے سننا، اگر اس کی بات قرآن اور حدیث سے میل نہیں کھاتی تو ہم اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اب بعض لوگوں کا اعتراض ہوگا، حضرت جی تو بہت ساری باتیں قرآن حدیث کے خلاف کی، تو بالکل جھوٹ بات ہے۔ الحمدللہ، اللہ جزائے خیر دے مولانا سلمان صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ جزائے خیر دے، حضرت کی ساری باتوں کا دلائل سے جواب دیا کہ یہ ساری باتیں صحیح ہیں اور ان میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ جو باتیں قابل رجوع تھی حضرت نے ان باتوں سے رجوع کر لیا ہے، اور الحمدللہ 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 دیوبند کا فتویٰ آنے کے بعد حضرت نے ان باتوں کو اپنے بیان میں کہنا چھوڑ دیا۔
جبکہ وہ باتیں غلط نہیں تھی، وہ باتیں بالکل صحیح تھی، لیکن صرف اکرام کی خاطر. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بالکل جس طرح حضرت نے بیان کیا اسی طرح معرف القرآن میں لکھا ہوا ہے. موبائل کا جو مسئلہ حضرت بیان کرتے ہیں وہ بات تربیتی امور سے متعلق ہے، اس کو آپ فتوے پر نہ لے جائیں. ایسی بہت ساری باتوں کا جواب الحمدللہ حضرت مولانا سلمان صاحب مظاہری رحمت اللہ علیہ جو حضرت کے خسر ہوتے ہیں، انہوں نے تفصیل سے جواب دے دیا ہے. اس لیے چونکہ آج 7 دن پورے ہو گئے، اس لیے ہم دوسری آڈیو وائرل کر رہے ہیں تاکہ پوری دنیا کو پتا چلے کہ نہ شرعیت کا کوئی ثبوت قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، اور نہ سیرت میں. پکی بات ہے. اگر اب بھی آنکھ نہیں کھل رہی اور اب بھی اگر ہم اپنی غلطیوں سے رجوع نہیں کر رہے ہیں اور اپنے غلط کاموں سے ہم توبہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ جانیں، آپ کی آخرت جانیں، آپ اپنی آخرت کے خود ذمہ دار ہیں. ہم قیامت کے دن آپ کے ذمہ دار نہیں ہیں. اس لیے آج ہم بات کو یہاں ختم کرتے ہیں کہ اس طرح کی نصیحت کی ہمارے کو بھی اور ہمارے حضرت کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی نصیحتیں اپنے پاس رکھیں. الحمدللہ بہت سارے اللہ کے اولیاء اللہ اور اللہ کے دوست اور اللہ کے فرما بردار بندے ہمارے مرکز نظام الدین میں بیٹھے ہوئے ہیں جن سے اللہ پوری دنیا میں کام لے رہا ہے. دیکھو 2022 کے اندر ملیشیا، 2023 کو موروکو، 2024 میں اب افریقہ اور 2025 میں انشاءاللہ امریکہ اور 2026 میں اگر اللہ نے چاہا تو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا کھنڈ بھی اللہ پاک ان شرائیوں سے پاک کر دیں گے. یہ جو گھبراہٹ ہے نا، یہ گھبراہٹ اسی کی ہے کیونکہ عالمی اعتبار سے ساؤتھ افریقہ شورائیت کا گھر تھا، لیکن اس مرتبہ کا جو سفر ہوا ہے پوچھ لیں آپ خود جا کر بھائی فاروق صاحب کو بھی اور ان کے ساتھ جتنے گئے تھے ان سے بھی، کسی جگہ بھی ان کو مجمع نہیں ملا. خود افریقہ والوں نے ہمیں کارگزاری سنائی. لوگوں کو ساری بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ صرف شرارتی لوگ ہیں اور ان کا مقصد صرف شر پھیلانا ہے. اس کے علاوہ نہ کام ان کا مقصد ہے، نہ امت کا درد ہے، نہ آخرت کی کوئی فکر ہے. بس غیبت اور لوگوں کے اوپر بہتان لگانا یہ ان کا وتیرہ اور مشغلہ بن چکا ہے. اللہ پاک ان تمام فتنوں سے اور ان فتنہ پھیلانے والوں سے اللہ میری آپ کی اور قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے ہر فرد کی حفاظت فرمائے. آمین آمین آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.